اخیر تک انسانی ذہن اور عقل میں آ جائے اسے ادراک کہتے ہیں، اور جس چیز کی ابتدا سے انتہا تک، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ سب جس کو دیکھنا ممکن ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آغاز سے اخیر تک یہ ہماری نگاہ کے سامنے ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ارے فلاں انسان، ارے وہ تو سر سے پیر تک ہم اسے جانتے ہیں، یعنی اس کی ابتدا بھی جانتے ہیں، اس کی انتہا بھی جانتے ہیں، ہم اس کا ادراک رکھتے ہیں۔ انسان ان چیزوں کا ادراک رکھ سکتا ہے، احاطہ کر سکتا ہے جو مخلوق ہے، جو انسان کی عقل میں سما سکتی ہے، اور خدا کی ذات کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک، وہ مکان و مکانیات سے پاک۔ جب اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں، تو کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے خدا کا ادراک کیا یا میں نے اللہ کا احاطہ کیا؟ یہاں ایک بات سمجھو، احاطہ کرنے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے، ادراک میں اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم آسمان دیکھتے ہیں تو کیا پورا آسمان دیکھتے ہیں؟ آسمان کا کوئی حصہ ہی تو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ ہی تو دیکھتے ہیں، لیکن کچھ حصہ دیکھنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اسے پورا دیکھتے ہیں۔ یہاں جو اہل ایمان حضرات صحابہ سے آج تک حضرت نبی کریم کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کو دیکھا، وہ یہ نہیں کہتے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کو ہر حیثیت سے ادراک کیا یا احاطہ کیا، بس اللہ نے جتنا چاہا اپنا جلوہ دکھایا، جتنا چاہا جلوہ دکھایا، جتنا چاہا اللہ نے اپنا دیدار کرایا، اللہ نے اپنا قرب بخشا۔ کیسے قرب بخشا یہ قرب دینے والا قدرت والا پروردگار جانے، ہمیں اس کی کوئی تفصیل نہیں معلوم نہیں، نہ ہم اسے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ طے ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جلوہ دکھایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ رویت یعنی دیکھنے اور ادراک یعنی احاطہ کرنے میں بہت فرق ہے، ہم اس کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ادراک کیا یا اسے یوں دیکھا کہ پورے کا پورا احاطہ کر لیا، لاکھ پورا کرتے رہے۔ وہ خدا جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یعنی وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، اس کی ذات اس کی صفات یہ لامحدود ہے، تو لامحدود قدرتوں والے پروردگار کا احاطہ ہمارے آقا نے بھی نہ کیا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اللہ نے اپنا دیدار نہیں کرایا۔ یقیناً اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کی استنادی حیثیت کیا۔ اب آؤ ایک اور بات کہیں۔ ایک امام ہے امام مسروق، تابعی ہے، بہت زبردست تابعی، علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں بہت اونچا مقام۔ کوفہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں رہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ان کے پیچھے نماز بھی ادا کر چکے۔ فاروق اعظم سے انہوں نے روایتیں کی ہیں، عثمان غنی مولا علی سے فیض اٹھایا ہے، اور اس سے بڑھ کر ان کی سب سے بڑی خوبی اور شان یہ ہے کہ یہ اتنے بہترین عالم اور طالب علم تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ کے سب سے بڑے شاگرد امام مسروق ہیں، سب سے بڑے شاگرد، بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ بعض محدثین نے لکھا، روایت بیان کی کہ ہم امام مسروق کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ام المومنین نے حضرت مسروق کو دیکھا تو خوش ہو کر ارشاد فرمایا، ارے واہ میرے بیٹے آئے ہیں، ارے میرے بیٹے کے لیے شہد لاؤ، شہد لاؤ۔ یعنی اپنے بیٹے کے
استقبال کے لیے، خوشی کے اظہار کے لیے، ان کے اعزاز اور اکرام کے لیے شہد منگوا کر خصوصی طور پر ان کی خدمت میں پیش کیا کہ بیٹے لو یہ کھاؤ۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام مسروق کس درجے کے تابعی ہیں، کس درجے کے عالم ہیں، کس درجے کے محدث ہیں۔ اور آپ سن کے حیرت کریں گے کہ حضرت عائشہ کے سب سے بڑے، سب سے عزیز، سب سے عظیم، سب سے چہیتے شاگرد حضرت امام مسروق ہیں، اور امام مسروق کی جو روایت کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر معراج عطا کیا گیا عالم بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ عطا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو امام علامہ محمود آلوسی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی روایت صحیح طور پر نقل نہ ہو سکی، راوی سے کسی طرح کا وہم ہو گیا، اور رہا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا کہ جس میں محمد یہ کہتے ہیں، حضرت محمد بیان کرتے ہیں کہ عتبہ ابن مغیرہ ابن اخنس بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن حضرت امیر معاویہ کے پاس بیٹھے تھے، سرکار کے معراج کا تذکرہ چلا تو حضرت امیر معاویہ نے یہ کہا جی ہاں یہ اللہ کی طرف سے سچا خواب تھا۔ یہاں بھی غور کریں، امیر معاویہ نبی سے سنی ہوئی کوئی روایت نہیں بیان کر رہے۔ حضرت امیر معاویہ یہ ایسی کوئی روایت نہیں بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا ہو کہ میں نے خواب میں دیکھا، یہ اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے سمجھ میں آیا تو صرف اتنا آیا کہ اگر مان لیا جائے، اکثر علماء نے تو کہا یہ دونوں روایتیں ان کی استنادی حیثیت یہ ہے کہ یہ دونوں جملے ان بزرگوں کی طرف غلط منسوب کر دیے ہیں کسی نے۔ اگر ایسا ہے تو کوئی بات نہیں، اور بالفرض مان لیا جائے کہ یہ باتیں انہی دونوں بزرگوں نے فرمائی ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نہ قرآن کی کوئی آیت اس کے بارے میں پیش کی، نہ حدیث مصطفیٰ پیش کی، انہوں نے اجتہاد کیا، اپنے اجتہاد سے یہ بات کی، اور اگر مجتہد کا قول اس سے زیادہ بڑے مجتہد کے قول سے ٹکرائے، بالخصوص جب سارے صحابہ، اکثر صحابہ ایک بات پر متفق ہوں اور دو صحابہ اس سے اختلاف کریں، ایسے وقت میں اصول دین، اصول فقہ یہ ہے کہ جس پر صحابہ کی بڑی تعداد متفق ہو اس قول کو اختیار کیا جائے۔ الحمدللہ ان ساری باتوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر معراج بیداری کی عالم میں جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ اسی لیے حضرت علامہ یحییٰ ابن شرف نووی شافعی علیہ رحمت والرضوان جو 676 ہجری میں اس دنیا سے گئے، ان کی حدیث کی مشہور کتاب مسلم شریف کی شرح امام نووی بڑی مشہور اور مقبول، آج تک مسلم کی جو شرح امام نووی کی مشہور مقبول ہوئی اس سے زیادہ کوئی شرح مقبول نہ ہوئی، ہر دور میں، ہر طبقے میں۔ 676 ہجری میں ان کا وصال ہوا، یعنی نبی کریم کی ہجرت کے 500 سال کے بعد آس پاس ان کی ولادت ہوئی تھی۔ اس دور میں انہوں نے جو تحریر کیا تو فرماتے ہیں کہ بعض کا قول ہے کہ پوری معراج خواب میں ہوئی تھی، لیکن اکثر متقدمین یعنی صحابہ سے لے کے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور متاخرین یعنی بعد کے علماء، سارے علماء راسخین، فقہائے ربانیین، محدثین اور علماء اور علم کشف کے ماہرین اور متکلمین، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی۔ اور تمام چینل پر
تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے. ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف, تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے. جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو, ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی, تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے. تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک